بعض ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتے ہیں اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. قادر ولی بھی کچھ نہیں کر سکتے, کالے شاہ ولی بھی کچھ نہیں کر سکتے, غوث اعظم بھی کچھ نہیں کر سکتے, علی حجویری بھی کچھ نہیں کر سکتے, حضرت علی بھی کچھ نہیں کر سکتے, یا علی مدد بھی کچھ نہیں کر سکتے, حسنین کریمین بھی کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے مر گئے. وہاں افسوس اور غم و اندوہ کی کیفیت میں کیا ہے, رو رہے ہوں گے شرک کرنے والے. اس وقت ان کو سمجھ میں آئے گا جن کی عبادت, جن کی پیروی, جن کا کہا مان کے آج بولتے ہیں نا مولوی صاحب ہمارے پیر بولے تو مولوی صاحب, اس کے علاوہ میں کسی کی مانتا نہیں. مولوی صاحب میرے پیر جو بولے وہ میں, خواہ وہ کیا ہو تاریخ مسعود ہو, خواہ وہ کیا ہو مولانا طارق جمیل ہو, خواہ وہ کیا ہو مولانا طارق جمیل کے استاد ہو. قرآن اور حدیث اصل سنت ہے, اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں چلتی. اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری پلیز سبسکرائب کر لیجیے. ان بدبختوں کو عقل نہیں آتی, عرس نہیں کرے تو لجت پکڑ لی, فلاں کو چادر نہیں چڑھائے تو انہیں ناراض ہوئے, فلاں کی محبت میں اتنا کیا ہے مشغول ہے بدبخت بندہ, جا جا کے کیا ہے وہاں سجدے کر رہا ہے, اسی کے بازو مسجد ہے نماز کو نہیں جا رہا ہے. اللہ کا ڈر نہیں ہے, اللہ کی محبت نہیں ہے, لیکن ولی کا ڈر ہے, ولی کی محبت ہے. یہ بات بالکل صحیح ہو گئی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. لوگوں میں سے بعض ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتے ہیں اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. حالانکہ اللہ کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والوں کو تو چاہیے کہ اصل اللہ ہی سے محبت کریں. ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جمیعا, کاش کہ یہ ظالم لوگ اس وقت دیکھتے جب یہ عذاب کو دیکھ کر ان کو معلوم ہوگا کہ اصل ترین قوت صرف رب کی ہے. قادر ولی بھی کچھ نہیں کر سکتے, کالے شاہ ولی بھی کچھ نہیں کر سکتے, غوث اعظم بھی کچھ نہیں کر سکتے, علی حجویری بھی کچھ نہیں کر سکتے, حضرت علی بھی کچھ نہیں کر سکتے, یا علی مدد بھی کچھ نہیں کر سکتے, حسنین کریمین بھی کچھ نہیں کر سکتے. یہ دراصل اس وقت جب ان کو یہ عذاب دیکھ لیں گے نا جہنم کا, تب معلوم ہوگا. اللہ کہتا ہے کاش یہ ظالموں کو آج معلوم ہو جائے جو یہ ظلم کرتے ہیں. ولو یری الذین ظلموا, کاش ظالموں کو آج یہ بات معلوم ہو جائے جب انہیں عذاب دیکھ کر معلوم ہوگا کیا کر دیا ہم نے زندگی میں. اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے مر گئے. وہاں افسوس اور غم و اندوہ کی کیفیت میں کیا ہے, رو رہے ہوں گے شرک کرنے والے. اس وقت ان کو سمجھ میں آئے گا ان القوت للہ جمیعا, تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے. وان اللہ شدید العذاب, کہ اللہ زبردست عذاب ان کو دینے والا ہے. اللہ کا عذاب بڑا زبردست ہے. لیکن تب سمجھ کے آگے فائدہ ہوگا, کوئی فائدہ نہیں. تو اسی لیے کہتا ہے آج سمجھ لو, ابھی وقت ہے سمجھ لو, وہاں سمجھ کے کوئی فائدہ نہیں. اچھا اب اس سے بڑی اور واضح مثال, پوری پیری مریدی کا پورا چکر 2 آیتوں میں سمجھ لیجیے, پورا چکر. فرمایا کہ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. اس وقت کے لیے بھی اچھی طرح یاد کر لو جب تبرہ کریں گے جو لوگ پیروی کیے دنیا میں ان لوگوں سے جن کی پیروی کی گئی, وہ لوگ جن کی پیروی کرنے والے تھے ان سے جن کی پیروی کی گئی تھی وہ لوگ تبرہ کریں. کیا مطلب؟ پیر اپنے مریدوں کو بولیں گا میں جانتا نہیں نا بھائی تمہیں کون آئے گی تمہیں معلوم دینا, لاکھوں دیا سو پورا لے لیا دنیا میں, آخرت میں بولیں گا تمہیں کون معلوم دینا بولے گا. وہی کہتا اللہ تعالیٰ. ذرا غور سے سنو, استبرأ الذین اتبعوا, جن کی عبادت, جن کی پیروی, جن کا کہا مان کے آج بولتے ہیں نا مولوی صاحب ہمارے پیر بولے تو مولوی صاحب, اس کے علاوہ میں کسی کی مانتا نہیں. مولوی صاحب میرے پیر جو بولے وہ میں, اور شریعت مجھے صاحب بولنے والے کئی ہیں. اسی واسطے یہ پیرا سب کیا کرتے ہیں معلوم, بڑے بڑے ملٹری کو, بڑے بڑے مالداروں کو سب پکڑ کر رکھتے ہیں. کیا بھی کسی بھی دینا بتو, خالی میرا پیٹ بھر, جن کے سر کا خبیث کے سر کا پیٹ ہے بھرتا رہو, میں تجھے سود کی بھی اجازت دوں گا, بینک سے لون لینے کی بھی اجازت دوں گا, تجھے کیا کیا ہونا تو کر, میرے پیٹ کو بھر, میں تجھے جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں.
اب یہ بیچارہ گیا اسے معلوم انہیں کیا دیکھا پیر کو دیکھا انہوں دے ڈالے جنت کی سرٹیفکیٹ میں تو ان کو دے ڈالتا ہوں برابر اور اس کو دے ڈالتا ہوں چادر کو دے ڈالتا ہوں سال میں ایک مرتبہ پینٹ مارنے دے ڈالتا ہوں سب کر لیتا ہوں تو اب مرتے ہی کیا جانا میں جنت کو جاؤں گا تو مرتے ہی اٹھ کو جب جاؤں گا نا جنت کو جاؤں گا بول کو اٹھیں گا نا وہاں اللہ کھڑا کرے گا کھڑبا کہاں جنت کو جاتا ہے کھڑے کس کی چلا میری پیروی کرا نہیں میری پیر کی کرا نہیں اللہ پیر کی کرا کہاں بلاؤ پیر کھڑا ہے کیا بات تیرا بات تیری بات سن کو تیری اتنا پیروی کر کو زندگی چلایا انہیں کیا بولتا ہے تو اتنا گمراہ کرا انہیں کی انہیں کون مجھے معلوم دینا اللہ یہ بولے گا یہی ہے تبرہ 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 کا مطلب ہے بیزاری اختیار کرنا کل کے دن یہ پیری مریدی کے جتنے چکر ہیں نا جو کیا ہے مال کھا رہے ہیں نا اپنے جتنے مریدین ہوں گے ان کے بارے میں صاف کہیں گے ارے ہم تو ان سے بیزار ہیں بھائی یہ کون گلے پڑ گا معلوم نہیں کائی کو آیا کہ انہیں ہاں میں تو معلوم ہی دینا انہیں کون بولتا تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا جو ان کی پیروی کرنے والے تھے جو مریدین تھے وہ پیر بولیں گے کہ ہم کو نہیں معلوم ہے کیونکہ عذاب دیکھ لیں گے نا وراؤل عذاب جہنم کا عذاب سامنے ہوگا ڈر کو کانپنے کو رہیں گے انہوں کا انہیں بولتا دامن پکڑ کو لے کو جائیں گے انہیں تھر تھر وہاں کانپنے کو رہیں گے انہیں کہیں کہ دامن پکڑ کو لے کو جائیں کوئی تو پہنا تو نہ دامن پکڑیں گا ننگا دڑنگا نہ کھڑا رنگا کیوں پکڑیں گا کیا پکڑیں گا پورے ننگے نہ اٹھیں گے کون سا دامن ہے کون سی چادر ہے تو اللہ کہتا ہے کہ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ تمام رشتے ناتے اس وقت کٹ جائیں گے کاٹ دیے جائیں گے کوئی رشتہ باقی نہیں یہ تو کون کریں گے پیرا کریں گے جو بڑے بن کو بیٹھے نہ گمراہ کرے نا انہوں کیا کریں گے انہوں کون ہم نہ معلوم نے بیزاری اختیار کریں گے تبرہ کریں گے جو انداز اور ہنکیا بن کرو قرآن سنت کو دیکھے بغیر خالی پیرا کے پیچھے چلے نا انہوں کیا کریں گے اب سنو وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا یا رب قرآن کا حسن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ جن کی اتباع میں اپنی زندگی گزار دیے جو مرید بن کے رہے وہ لوگ بولیں گے اچھا آج تم مجھ سے بیزاری بولتے میرا پورا زمین کھا گا میری پوری دولت کھایا بیٹھ کو دنیا میں آج بولتا ہے بیزار ہوں لو ان لنا کرتن ایک مرتبہ پھر اللہ مجھے دنیا میں بھیجا فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا میں بھی جا کو دنیا میں ایسی بیزاری کروں گا جیسا تو آج کر رہا ہے ارے اس وقت بولو نا جی اب بیزاری کر لے ہاں آج دراصل رب کا پیغام کیا ہے قیامت میں بولیں گے کاش کہ ان پیروں کے پیچھے ہم کئی کو پڑے کاش کہ ان پیروں کے سلسلے میں ان کی باتوں کو قرآن حدیث کے خلاف کیوں مانے اگر اللہ ہم کو کیا ہے موقع دے دے گا تو ہم ایک مرتبہ پھر کیا کریں گے دنیا میں ان سے تبرہ کریں گے تو آج نہیں اس وقت آپ کو اللہ پھر دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجے گا لیکن آج موقع ہے ابھی توبہ کر لو قرآن اور حدیث پہ آؤ اور کسی پیر کی کسی عالم کی قرآن اور حدیث کے خلاف بات چلتی نہیں خواہ وہ کیا ہو تاریخ مسعود ہو خواہ وہ کیا ہو مولانا طارق جمیل ہو خواہ وہ کیا ہو مولانا طارق جمیل کے استاد ہو قرآن اور حدیث اصل سنت ہے اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں چلتی یاد رکھیں تو فرمائے گا کہ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا پھر رب کا تبصرہ دیکھو کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم یا رب اللہ بچائے اللہ بچائے فرمایا کہ اس طرح ہم انہیں کیا ہے بتا دیں گے ان کے اعمال حسرت کے کرانا بھی بندہ کچھ نہ کچھ تو اچھا بھی کرانا باپ لیکن وہاں حسرت ہو جائے گی ان اعمال نیکی ملنا بہت دور کی بات پھر بولا بول کو عرس چڑھایا لاکھاں کا خرچہ کرا دیگا پکایا وہاں جا کو عذاب الگ سے ہے نا تو اس وقت جو حسرت ہوگی نا اس کی یا اللہ کیا ہو گیا تو اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال حسرت بنا دے گا اس وقت کیا پچھتانے لگے ارے اللہ کی راہ میں صحیح خرچ کیا ہوتا شرک میں نہ کیا ہوتا تو آج اللہ ہمیں ثواب دیتا آج ثواب کے بجائے الٹا عذاب مل رہا ہے تو اللہ کہتا ہے اس طرح ہم ان کے اعمال ان کو دکھائیں گے حسرت بنا کر اور وما هم بخارجین من النار اور یہ کبھی نار سے کبھی جہنم کی آگ سے نہیں نکلے